سورہ بقرہ کے اس چوتھے رکوع کے ابتدا میں اور پھر اختتام پر علم کی دو قسموں کا ذکر ہوا ہے۔ دوسرا اس کے حوالے سے علم کی حقیقت و ماہیت اور علم کے اقسام، اور اس سے بھی پہلے علم کی فضیلت، میں اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ پہلے یہاں پہ عارف وہ جو احادیث کا سلسلہ ہے وہ لے لو۔ تمہیداً میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اگر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ انسانی شخصیت مجموعہ ہے دو چیزوں کا، علم اور عمل۔ علم میں اس کا فکر، اس کی سوچ، اس کے نظریات، اس کے عقائد، ان تمام کو جمع کر لیجئے، اور عمل، اور ان دونوں کے مابین ظاہر بات ہے کہ بڑا گہرا منطقی ربط ہوتا ہے۔ جو انسان کی سوچ ہوتی ہے اسی کے مطابق اس کا عمل ہوتا ہے۔ عمل کے ضمن میں اصل ضرورت جو پیش آتی ہے وہ عدل اور اعتدال اور توازن کی۔ ہمارے ہاں دین میں ایک طرف تو انفرادی جو اس کی تعلیمات ہیں اس میں اب اس دور انحطاط میں اعتدال اور توازن برقرار نہیں رہا، اور نمبر دو یہ کہ اس جو اجتماعی جو تعلیمات ہیں، انفرادی تعلیمات، ان میں تو عدل اور اعتدال نہیں۔ جو اجتماعی احکام ہیں دین کے، ان کے ضمن میں نظام عدل اجتماعی اور اس کی اہمیت اور اس کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی فرضیت ذہن سے نکل گئی۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے عمل میں زیادہ تر ایمفیسس صرف عبادات پر ہے۔ جہاں خیر، نیکی، بھلائی، جس کے جذبات ذرا سے بھی کسی شخص کے اندر پیدا ہوں گے، معلوم یہ ہوگا کہ چونکہ جو تصورات جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر وہ یہی ہیں کہ گویا کہ نیکی کا مظہر اول بھی اور مظہر تام بھی اور مظہر آخر بھی عبادات ہیں۔ ان میں اور گہرائی ہو گئی، ان میں اور انہماک ہو گیا، ان میں اور شوق اور شغف کے اندر اضافہ ہو گیا۔ نیکی، خیر، بھلائی کا جذبہ جب بھی ابھرتا ہے اس کی عملی جو شکل ہے وہ یہی نکلتی ہے۔ اور چونکہ طویل عرصے سے وہ نظام عدل اجتماعی تو سامنے رہا ہی نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں تسلسل رہا ہے۔ چاہے وہ بادشاہت کا زمانہ آیا، ملوکیت کا زمانہ آیا، ظلم و بربریت کا زمانہ آیا، غلامی کا زمانہ آیا، چاہے انگریز کا دور آیا، بہرحال نماز کا تسلسل تو برقرار رہا۔ روزے پر تو کسی نے پابندی نہیں لگائی، زکوٰۃ کا معاملہ بھی بہرحال کسی نے بین نہیں کیا کہ زکوٰۃ ادا مت کرو۔ کچھ وقفے ہوتے رہے ہیں کہ جن میں حج کا جو ہے تسلسل برقرار نہیں رہ سکا بدامنی کی وجہ سے، ورنہ یہ کہ وہ بھی ایک عمل ہے کہ جو جاری ہے۔ اس اعتبار سے جو شے تو سامنے ہوتی ہے، تجربے میں آتی رہتی ہے، وہ تو مستحضر بھی رہتی ہے۔ دین کا یہ پہلو تو سامنے ہے، لیکن دین کے وہ حصے کے جو نگاہوں سے اوجل، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیز ذہنوں سے بھی اوجل ہو گئی۔ اس کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں بھی باقی نہیں رہی۔ انفرادی معاملات میں مثلاً جو عدل اور اعتدال اور توازن کا معاملہ ہے، اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر توازن ہونا چاہیے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ لوگ ہمارے جو نماز روزے سے یوں سمجھیے کہ ایک طرح آزاد ہیں، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں وہ اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، تو وہ ان کی ساری گفتگو ہوگی حقوق العباد پر، ادا کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، لیکن ان کی گفتگو کا پورا محور ہوگا جی دین کی اصل حقیقت تو ہے حقوق العباد۔ حالانکہ وہ اپنی جگہ پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ بعض حضرات تو اس کا یہ مقولہ ہے یا حدیث نبوی ہے، حدیث نبوی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، میں اس کی سند کے اعتبار سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ الدین والمعاملہ، دین کی اصل حقیقت جیسے حضور نے فرمایا دین والنصیحہ، دین کی روح ہے خیر خواہی، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنا، وفاداری کرنا۔ اسی طرح الدین والمعاملہ، معاملہ ہے اصل دین، پتہ چلتا ہے انسان دیندار ہے یا نہیں اگر وہ معاملے کا کھرا ہے۔ بات جو ہے جو بھی انسانوں کے ساتھ اس کا جو معاملہ ہے وہ اگر صحیح ہے تو حقیقت دین اس کے اندر موجود ہے۔ اگر وہاں وہ کھوٹا ثابت ہو رہا ہے، دھوکے باز ثابت ہو رہا ہے، تو نمازوں کے اور روزوں کے ڈھیر جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہیں گے، لیکن حقیقت دین اس میں نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ عبادات کے سوا دین کے کسی اور حصے سے گویا کہ واقف ہی نہیں رہے، اس کی کوئی اہمیت سرے سے ان کے ہاں نہیں۔ تو عدم توازن آپ کو اس معاملے میں لوگوں کے اندر ملے گا، اور اسی اصل میں جو دین کا یہ حصہ ہے حقوق العباد کا، اس میں بھی ایک پہلو تو یہ کہ انفرادی طور پر آپ اپنے والدین کا حق ادا کر رہے ہوں، اب
بیوی اپنے شوہر کے حقوق کا لحاظ رکھے، شوہر اپنی بیوی کے حقوق کا لحاظ رکھے، اولاد کے حقوق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، تمام جو ہے مستاجر ہے اور اجیر ہے ان کے ایک دوسرے پر حقوق ہے، ان تمام حقوق کا لحاظ رکھنا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ہے کہ حقوق العباد میں وہ پورا نظام قائم کر دینا جس سے کہ عدل اجتماعی وجود میں آ جائے۔ اس کی جد و جہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے بھاگ دوڑ، ایثار، قربانی، انقلابی ایک جد و جہد کے نتیجے ہی میں وہ نظام برپا ہو سکتا ہے، اس کے بغیر تو نہیں۔ تو ایک تو یہ کہ یہ چیزیں ہمارے ذہن سے تقریباً خارج ہو چکی، سارا ایمفیسس جو ہے وہ عبادات پر ہے، زہد پر ہے، ریاضت پر ہے۔ وہ جو کہیں فرشتوں کا قول بھی جو آیا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے بھی در حقیقت اسی کی عظمت رہ گئی ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ یہ کام تو فرشتوں کا تھا، وہ اس میں لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا بھی یہی تھا کہ اس اعتبار سے کہیں اگر ہمارے سے کوتاہی ہو رہی ہو تو ہم حاضر ہیں اس کی بھی تلافی کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس تسبیح و تقدیس جو ہے اس کی تو کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے اعتبار سے انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے، تو میں نے یہ قول آپ کو سنا چکا ہوں، مولانا عبدالماجد دریابادی نے یہ نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ آدم کی خلافت کی بنیاد علم اور فہم اور تفقہ ہے، زہد اور عبادت نہیں ہے۔ زہد اور عبادت جو ہے وہ تو فرشتوں کے اندر بتمام و کمال موجود تھا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ البتہ یہ جو ہے آدم کی جو خلافت کا تذکرہ ہو رہا ہے سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں، تو اس کی اصل بنیاد کیا؟ علم اور فہم، علم آدم الاسماء کلھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خلافت کی اصل بنیاد اور فضیلت انسانی کی اصل بنیاد علم ہے، عبادت نہیں ہے۔ عبادت یقیناً انسان کا مقصد تخلیق ہے، یقیناً اس کا مقام یہی ہے کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے رکھے، اور وہ عبادت بھی صرف ان عبادات تک محدود ہو کر نہ رہ جائے، صرف ان مراسم عبودیت تک محدود ہو کر نہ رہ جائے، صرف ریچولز تک نہ رہ جائے، رائٹس اینڈ ریچولز، بلکہ وہ پوری زندگی میں ہو۔ لیکن اصل فضیلت جو ہے آدم کی در حقیقت وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ تو آج میں یہ حدیثیں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ حضرات یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں تو بار بار جو آتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، بنیاد ہی اس پر ہے۔ اس رکوع کے اندر خلافت آدم کی اساس علم، اور قرآن مجید بار بار کہتا ہے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے؟ لیکن یہ کہ چونکہ ہمارے ہاں وہ عبادات کے ساتھ شغف، اور اس میں ریاضتیں، پھر اس میں فرض عبادات، پھر نفلی عبادات، پھر اس میں زور، اور وہ جو شیطان کا ایک یوں سمجھیے جال ہے کہ اسی میں مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، نیکی کا جذبہ بڑھے گا تو اس کا سارا جو ہے زور اسی گوشے کے اندر جو ہے صرف ہو جائے گا، دوسرے میدان میں آ کر باطل سے ٹکرانے اور اس کے لوازم، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایثار نفس اور جان و مال کا کھپانا اور خرچ کرنا، یہ شعبہ اس کی نگاہ سے اوجھل رہے تو بہتر ہے۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ اب دیکھیے پہلی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مسند احمد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے۔ راوی ہے اس کے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فقراء صحابہ میں سے ابو الدرداء، مرفوعاً ہے یہ، حضور نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا بہ من طرق الجنت، جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، سفر کرتا ہے، چلتا ہے، جس میں کہ اس کی غرض ہو، اس کا مقصد ہو حصول علم، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، اس کے صدقے، اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت کے طریقوں میں سے ایک راستہ جو ہے ایک راستہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ کھول دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرشتے بھی اپنے بازو، اپنے پر نیچے رکھ دیتے ہیں خوش ہو کر طالب علم کے لیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ دیدہ و دل فرش راہ، فرشتے اپنے بازو اور اپنے پر جو ہے بچھاتے ہیں زمین میں ان لوگوں کی تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے، اعزاز کے لیے، اپنی خوشنودی کے اظہار کے لیے جو طالب علم ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور عالم کے لیے تو مغفرت استغفار کرتے رہتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں،
سب وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب جو زمین میں ہے، یہاں تک کہ سمندر کی تہ کے اندر جوف الماء، پانی کے پیٹ میں جو مچھلیاں تیر رہی ہیں، وہ بھی دعا کرتی ہیں صاحب علم کے لیے۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ اب یہاں ہے اصل بات، یہ ویلیوز کا تعین، کس شے کی اہمیت ہے، کس شے کی فضیلت ہے۔ ایک عبادت اور ایک ہے علم، ایک طالب علم ہے، ایک عابد و زاہد ہے۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، عبادت گزار پر اس کے مقابلے میں صاحب علم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے 14ویں کی رات کے چاند کی فضیلت ہے بقیہ تمام ستاروں پر۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، اور یقیناً جو صاحب علم ہے وہی تو وارث انبیاء کے ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور جان لو کہ انبیاء نے وراثت نہیں چھوڑی درہم اور دینار کی صورت میں، ان کی وراثت ہے انما ورثوا علما، انہوں نے تو علم چھوڑا ہے، یہ ہے ان کی وراثت۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، تو جس نے بھی وہ علم لیا، حاصل کیا، اصل وراثت جو ہے وہ اس سے انہوں نے انبیاء کی وراثت سے حصہ پایا، تو گویا کہ انہیں تو بڑی خوش نصیبی کا حصہ جو ہے انہیں مل گیا، خوش نصیبی مل گئی۔ یہ ہے در حقیقت عبادت کے مقابلے میں علم کی فضیلت۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع ترمذی کی روایت ہے، وہی بات جو ہے وہ کہ فضیلت، یہ تقابل میں کر رہا ہوں، علم اور عبادت گزاری اور حصول علم یا تعلیم، علم تعلیم و تعلق۔ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، اب اس سے زیادہ تو نسبت کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ سن لو مسلمانوں، ایک عالم کی فضیلت عابد پر اتنی ہی ہے جتنی میری فضیلت ہے تم میں سے کسی ادنا پر۔ اب اگر ہم اس کو کم کو لیں صحابہ کے لیے بھی، تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ میں سے ادنا صحابی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا نسبت ہوگی؟ لیکن سمجھ لو کہ تم میں سے کسی ادنا کی جو کے مقابلے میں جو فضیلت مجھے حاصل ہے، وہی فضیلت ہے کہ جو عالم کو عابد پر حاصل ہے۔ فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتُ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ، اور سن لو اللہ تعالیٰ بھی اور فرشتے بھی اور آسمانوں والے بھی اور زمین والے بھی، یہاں تک کہ بلوں کے اندر جو چیونٹیاں ہیں وہ بھی، اور جو پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی، وہ تو دعا کرتی رہتی ہیں۔ اب یہاں وہ صلی یصلی کا لفظ آیا ہے، عنایتیں، شفقتیں، جیسے کہ آیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تم پر بھی، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، تو اسی طریقے سے صلاۃ جو ہے جب ہم کہتے ہیں اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی شفقتیں اور عنایتیں نازل فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ لفظ یہاں آیا لا یصلون علی معلم الناس الخیر، جو شخص لوگوں کو خیر سکھا رہا ہو۔ اس خیر کے لفظ پر پھر بعد میں گفتگو ہوگی کہ اس کا جب اطلاق عام تو ہوگا، لیکن تعلیم خیر ہے یا بھلا علم، بھلائی کا علم دے رہا ہو، اور اس میں چوٹی پر ہوگا قرآن مجید، ہوا خیر مما یجمعون، جو بھی کچھ لوگ جمع کر رہے ہیں، جو بھی جن کی قدر و قیمت کا ان کے دلوں میں کوئی احساس ہے، ان سب سے بڑھ کر قیمتی شے یہ قرآن ہے۔ تو قرآن مجید کے علم کو عام کرنا اور لوگوں تک اس کی تلقین کرنا اور اس کی تعلیم کو پہنچانا، گویا کہ یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی عنایتیں اور شفقتیں نازل فرماتا ہے، فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ چیونٹیاں جو ہیں اپنے بلوں کے اندر اور سمندروں میں یا دریاؤں میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی ان کے حق میں دعائیں خیر کرتی ہیں۔ سنن دارمی میں ہے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری سے مرسلاً، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلین، سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو اشخاص کے بارے میں کہ ان میں سے کون افضل ہے، کس کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں زیادہ ہے۔ کانا فی بنی اسرائیل، یہ دو اشخاص تھے بنی اسرائیل میں سے، احدہما کانا عالما، ان میں سے ایک عالم تھا، صاحب علم تھا، اور اس کا طرز عمل کیا تھا، یصلی المکتوبۃ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر، کہ وہ صرف فرض نمازیں ادا کرتا تھا، پڑھتا تھا،
نماز پڑھتا تھا فرض، اور پھر وہ بیٹھ جاتا تھا لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے کے لیے۔ والآخر یصوم النہار ویقوم اللیل، اور دوسرا وہ تھا کہ جو ہر روز روزہ رکھتا تھا اور ہر شب وہ بیدار رہتا تھا اور کھڑا رہتا تھا اللہ کی عبادت میں، یعنی قائم اللیل بھی ہے، صائم الدہر بھی ہے، ہر روز اس کا روزہ ہے اور ہر شب جو ہے وہ اس میں قیام کر رہا ہے۔ یصوم النہار ویقوم اللیل، ایہما افضل، اے نبی بتائیے ان میں سے افضل کون ہے؟ اب جواب سنیے، اور یہ معاملہ دیکھیے اس کی اہمیت کہ یہ سوال کیا گیا، یہ بڑا بنیادی سوال ہے۔ سارا معاملہ ویلیوز کا ہے۔ اگر اقدار غلط ہو جائیں، اگر اس میں امبیلنس پیدا ہو جائے، اگر غلط جو ہے جھکاؤ ہو جائے اور صحیح بات کی طرف جتنا زور ہونا چاہیے نہ رہے تو طرز عمل بدل جائے گا، اور انفرادی طرز عمل کے بدلنے ہی سے پھر پورا فساد جو ہے اور عدم توازن جو ہے وہ پورے معاشرے میں، پورے نظام کے اندر رونما ہو کر رہے گا۔ اصل شے ہے ہی عدل اور اعتدال، اور سب سے مشکل کام یہی ہے۔ انتہا پسند ہو جانا، یک رخا بن جانا، یہ بہت آسان ہے۔ اصل شے کیا ہے کہ آپ دونوں چیزوں کو جمع کر سکیں پورے عدل اور توازن اور اعتدال کے ساتھ۔ وَلَهُ آخرہ، سوال آپ سن چکے ہیں جو حضور سے کیا گیا، اب جواب جو ہے پوری توجہ سے سنیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويصلي الليل كفضل على ادناكم، وہی الفاظ جو سابق حدیث میں آئے تھے، لیکن یہاں تعین ہو گیا، اور جواب میں بھی حضور نے وہ پوری تفصیل دہرا دی ہے کہ اس عالم کی فضیلت کہ جو صرف فرض نماز ادا کرتا ہو اور پھر بیٹھ جاتا ہو لوگوں کو خیر کی تعلیم اور تلقین کے لیے، اس عابد کے مقابلے میں کہ جو رات بھر کھڑا رہتا ہو اور روزانہ روزہ رکھتا ہو، اس کی فضیلت وہی ہے جو میری فضیلت ہے تم میں سے کسی ادنا پر، تم میں سے جو کم ترین ہو سکتا ہے۔ اب یہ تم کو اگر عام لیں گے تو مسلمانوں میں سے کم ترین، اور اگر اسے خاص بھی کر دیں صحابہ کرام کے لیے تو گویا کہ صحابہ میں سے جو بھی کم تر درجے کے ہیں اور جو کم ترین ہے ادناکم، ان پر جو فضیلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہی ریشو پروپورشن ذہن میں رکھیے ان دو کاموں کے درمیان۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہمارے دینی اور مذہبی طبقات کے اندر، چاہے وہ مدرسے کا طبقہ ہو اور چاہے خانقاہ کا حلقہ ہو، ان دونوں میں یہ ویلیو کس طریقے سے بالکل تلپٹ ہو چکی ہے، اس کی وہ اہمیت، اس کی طرف وہ توجہ، یہ احساس اور شعور جو ہے وہی در حقیقت ہمارا جو ہے ڈسٹرب ہو چکا، ختم ہو چکا، اور اسی کا نتیجہ ہے پھر جو نکل رہا ہے۔ اس کے بعد چند چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں اور یہ تو بہت مشہور بھی ہیں۔ بخاری کی روایت ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ لفظ خیر کو نوٹ کیجئے، دونوں حدیثوں میں آیا ہے تعلیم خیر، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا عام بھی رکھیے اسے، بھلائی کی تلقین، نیکی کی تلقین، خیر کی تلقین، لیکن یہ کہ سب سے بڑا خیر اور خیر مطلق وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ هو خیر مما یجمعون، یہاں لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، خیرکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کا علم حاصل کریں اور پھر اس علم کو پھیلائیں، دوسروں تک پہنچائیں، تعلیم دیں قرآن کی۔ اور اسی طرح بخاری کی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے روایت ہے، بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت پہنچاؤ۔ اس پہ جو تعلیم قرآن اور تبلیغ قرآن کی جو اہمیت اور اس پر جو زور اور تاکید ہے اس کا اس سے اندازہ ہوگا، چاہے ایک ہی آیت۔ اکثر کے نزدیک تو یہ ہے کہ ایک آیت سے مراد ایک ہی آیت ہے، لیکن بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ ایک آیت نہیں بلکہ ایک جملہ مفیدہ، یعنی ایک ایسا کہ جملہ مکمل ہو جائے، چاہے وہ دو آیتوں سے مل کر جملہ بن رہا ہو۔ لیکن بہرحال اس میں اصل میں یہ تو بحث ہو جائے گی ٹیکنیکل۔ اصل بات کیا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن مجید کی تبلیغ یہ ہے اللہ کو کس قدر کس درجے میں مطلوب ہے مسلمانوں سے کروانی، کہ حضور فرما رہے ہیں کہ پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت۔ اگلی حدیث یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، متفق علیہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس میں جو لفظ آیا ہے یہ بہت قابل توجہ ہے، تفقہ، فہم۔ ایک علم ہے، علم میں زیادہ زور جو ہوتا ہے وہ معلومات، اس کی وسعت، ایک ہے تفقہ، اس کا فہم،
گہرائی میں اس کی حکمت کو سمجھنا، اس کی گہرائی میں اتر کر اس میں جو حکمت مضمر ہیں، اس میں جو علم ہے، جو معرفت ہے، جو اصول اس کے اندر پنہا ہیں، ان کا فہم۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ اللہ تعالیٰ، یہاں بھی لفظ خیر کو نوٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے حق میں خیر کا فیصلہ کر لیتا ہے اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ تفقہ، ہمارے ہاں بعد میں فقہ کے نام سے دین کا ایک علم ہے، وہ اپنی جگہ پر اس کا اسم علم بن گیا ہے، عنوان بن گیا ہے، یعنی جزیات کا علم، احکام کی تفصیلات کا علم، وہ علم فقہ ہے۔ اگرچہ اس میں بھی اصول فقہ جو ہے وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ ہے اصول، کس طرح استنباط کیا جائے گا قرآن اور سنت سے احکام کا۔ لیکن یہاں اس بحث سے ہٹ کر تفقہ یعنی فہم، ایک باطنی شعور اس کا، اس کی حقیقت کا، اس کی حکمت کا، انسان سمجھے کہ اس کی اصل حکمت کیا ہے، تفقہ فی الدین۔ اسی اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے جو دعا کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں الفاظ آتے ہیں اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ اے اللہ اس نوجوان کو، اپنے اس بندے کو دین کا فہم عطا فرما، تفقہ عطا فرما، سمجھ عطا فرما، گہری بصیرت باطنی عطا فرما، دینی حقائق تک اس کو رسائی حاصل عطا فرما، اور اس کی پھر وضاحت گویا کہ ہے علمہ التاویل، قرآن مجید کا جو تاویل کا علم ہے، تفسیر کا علم، وہ بھی اسے وافر حصہ وافر عطا فرما۔ ساتویں حدیث ہے مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا۔ انسانوں کی مثال معدنیات کی سی ہے، جیسے کہ سونے اور چاندی کی اورز ہوتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو بھی اس کی اور ہے، سونے کو صاف کریں گے، اس کی اور کو، اس کو کیا کہیں گے اردو میں؟ دھات کا وہ جو یعنی جی جو بھی خام زمین سے نکلتا ہے، اس کا لفظ کیا ہے صحیح وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، انگریزی میں اسے اور کہتے ہیں، اسے آپ صاف کریں گے تو سونا بنے گا۔ چاندی ہے تو چاندی کو آپ صاف کریں گے، اگر وہ معدنیات چاندی کی ہے جو نکل رہی ہے زمین سے، اسے صاف کریں گے، چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بنے گا۔ اس طریقے سے انسانوں کی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ اس نے انسانوں کو بنایا ہے اس کی قسمیں ہیں، کوئی بنیادی طور پر سونے کی حیثیت رکھنے والے، کوئی بنیادی طور پر چاندی کی اہمیت رکھنے والے ہیں۔ تو فرمایا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے معدنیات کے اندر رکھا ہے، ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے، اس کے اندر مختلف قسمیں ہیں، اسی طرح انسانوں کی شخصیتوں میں بھی ہے۔ خیرکم فی الجاہلیت خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام۔ جو اس وقت جبکہ جاہلیت کا دور تھا جو تم میں سے بہترین تھے، وہی بعد میں جبکہ اسلام لے آئے وہی بہترین ہوگے۔ وہ سونا تھا جو ابھی صاف نہیں ہوا تھا، جاہلیت کی گندگی اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی، امپیورٹیز تھی، صاف ہو گیا، وہ زر خالص بن گیا، سونا بن گیا۔ دوسرا شخص چاندی تھا، اس کے اندر بھی امپیورٹیز تھی، اسے صاف کیا گیا، وہ چاندی بن گیا۔ تو بہرحال سونا سونا رہے گا، چاندی چاندی رہے گی۔ لیکن غور طلب یہ ہے، اس میں توجہ طلب جو پہلو ہے، اذا فقہوا، جبکہ تفقہ حاصل کر لیں، سمجھ حاصل کر لیں۔ یہ سمجھ ہے اصل میں کہ جو بنیادی طور پر فرق واقع کر رہی ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا اس سے پہلے آیا، اذا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فہم عطا کرتا ہے۔ پھر اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ پھر متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں۔ لا حسد الا فی اثنتین، فی اثنتین دو چیزیں ہیں کہ جن میں حسد ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ حسد سے مراد در حقیقت رشک جسے ہم کہتے ہیں، حسد وہ ناپسندیدہ نہیں بلکہ اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے لفظ حسد لایا گیا ہے۔ لا حسد، حسد جائز نہیں ہے، الا فی اثنتین، دو چیزوں کے سوا۔ رجلا آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ، ایک تو وہ شخص جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو وافر کثرت کے ساتھ، اور پھر اسے مسلط کر دیا ہو اسے خرچ کرنے پر، دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہو، لوگوں کو دے رہا ہو، غرباء کو، یتامہ کو، بیواؤں کو، دین کے لیے، خیر کے کام کے لیے۔ وَرَجُلًا آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اب یہاں نوٹ کیجئے وہاں تفقہ کا لفظ آیا یا حکمت کا لفظ آیا؟ خیر کا لفظ آیا تھا اس سے پہلے، تو خیر، حکمت، تفقہ۔
تو وہ دوسرا شخص جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی ہو، دانائی عطا فرمائی ہو، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، تو اب اس کے اندر دونوں شرطیں، وہ حکمت ہی کے تحت فیصلے بھی کرتا ہو اور حکمت ہی کو لوگوں میں پھیلا رہا ہو، عام کر رہا ہو، انہیں تعلیم دے رہا ہو، جیسے کہ 4 مرتبہ قرآن مجید میں اصطلاح آئی ہے تعلیم کتاب کے ساتھ تعلیم حکمت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم حکمت۔ مسلم شریف میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب جو کمانا تھا کما لیا، جو بھی کمائی کرنی تھی ہو چکی، الا من ثلاث، سوائے 3 جہتوں کے، 3 چیزوں سے اس کے عمل کا سلسلہ، اس کی نیکی کا، اس کے لیے بھلائی کا اندراج اس کے حساب میں ہوتا رہے گا۔ صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، کوئی خیر کا کام کیا تھا، کوئی مدرسہ بنایا تھا، کوئی کنواں کھدوایا تھا، کوئی اور مسافروں کے لیے کوئی آرام گاہ بنائی تھی، صدقہ جاریہ میں تمام چیزیں آ جائیں گی۔ او علم ينتفع به، یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہو، جو بھی علم ہے اس نے اس کو پھیلایا ہے، اب جہاں تک اس کا سلسلہ پھیلے گا، اس کے شاگرد جہاں تک پہنچائیں گے، پھر اس کے شاگرد جہاں اور آگے پھیلائیں گے، اور جہاں اس سے انتفاع کیا جا رہا ہو، فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، اس سے بھی اس کے حساب میں اندراج ہوتا رہے گا۔ او ولد صالح يدعو له، یا پھر وہ اولاد صالح نیک جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ 3 کھاتے ہیں جو کھلے رہیں گے، باقی اس کا اپنا جو عمل کا کھاتا تھا وہ ظاہر بات ہے کہ جب موت واقع ہو گئی اس کا دفتر بند ہو گیا۔ مسلم شریفی میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ ہی سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث کے بارے میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا تو میں وہ بھی بیان کر دوں کہ کس درجے ہمارے علماء کے ذہنوں سے قرآن مجید کا جو خصوصی مقام ہے علم قرآن کا، کس درجے وہ اوجھل ہوا ہے، اس کی ایک بڑی مثال میرے سامنے آئی۔ ایک بہت بڑے عالم دین، اور وہ اہل حدیث مکتب فکر کے عالم دین ہیں، ان کے سامنے ذکر ہو رہا تھا تو انہوں نے باقاعدہ مجھ سے جرح کی کہ اس حدیث میں کتاب اللہ نہیں ہے بلکہ علم ہے مجرد۔ یہاں پر لفظ کتاب اللہ آیا ہے، ذرا غور سے پڑھیے گا اس حدیث کو، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، یہ تو بالکل وہی مضمون ہے کہ جو پہلی حدیث میں بھی آ چکا ہے۔ جس شخص نے کوئی راستہ اختیار کیا، سفر اختیار کیا حصول علم کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دیتا ہے۔ بالکل وہی بات، جس نے کوئی سفر اختیار کیا علم کے حصول کے لیے، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور نہیں جمع ہوتی کوئی قوم، کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں۔ اور اس میں جو شرح ہے مشکات کی، اس میں وضاحت کی گئی ہے، مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے اور اس کی بڑی تفصیلی ایک شرح ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اکثر اہل علم کے نزدیک اس سے مراد اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہونے سے مراد لازماً مسجد نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا اللہ کی ہے، یہ پوری زمین اللہ کی ہے، جہاں بھی لوگ جمع ہو جائیں اس مقصد کے لیے، اس پر اس حدیث میں جو بشارت آئی ہے اس کا انطباق اور اطلاق ہوگا۔ لیکن یہاں لفظ آیا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کوئی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوں اور باہم ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہو، سمجھ رہے ہو، افہام و تفہیم ہو، تدارس، ایک دوسرے سے اس میں استفادہ کر رہے ہو۔ الا نزلت علیہم السکینہ، مگر یہ کہ ان پر نازل ہوتی ہے سکینت، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتا ہے ان کے سامنے جو اس کے پاس ہیں، ملائکہ مقربین، وہ ملائکہ جو سب سے اونچے درجے کے ملائکہ ہیں۔ وہ خاص ایک محفل جو ہے جس کو امیر خسرو نے خاص طور پر اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے، یہ ایک شاعرانہ تخیل ہے لیکن واقعہ یہ کہ اس سے زیادہ حسین تعبیر ممکن نہیں۔ خدا خود میر محفل بود شب جائے کہ من بودم، محمد شمع محفل بود اندر لامکاں خسرو، کوئی لامکاں کی محفل ہے جس کی میر محفل تو اللہ تعالیٰ ہیں اور شمع محفل محمد الرسول اللہ ہیں، شرکاء جو ہیں وہ ملائکہ مقربین ہیں۔
تو اس محفل میں تذکرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فی من عندہ، جو اس کے پاس ہے، ان کے پاس، کہ میرا فلاں بندہ، میرے فلاں بندے اس وقت سارے کام کاج چھوڑ کر، اپنے آرام کو تج کر میری کتاب کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے کے لیے جمع ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتدارسون، یہاں پر وہ مصر رہے کافی دیر تک، یتدارسون العلم ہے وہاں، وہ یہ تم قرآن مجید کے درس کی محفل کے اوپر اس کا انتباہ کر رہے ہو۔ پھر میں نے جب کتاب کھول کر دکھائی تو وہ بھی حیران ہوئے کہ کیا وجہ ہے کہ حدیث ہم پڑھتے رہے ہیں اور 100 مرتبہ اس مقام سے میں گزرا ہوں گا، لیکن ذہن میں چونکہ قرآن مجید کی طرف ارتکاز توجہ اس درجے رہا نہیں، اس لیے وہ علم کا ایک خانہ اپنے ذہن میں خانہ کھولا ہوا ہے، اور وہیں پر انسان اپنے ذہن ہی کو ریڈ کرتا ہوا نکل جاتا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال تھی جو میرے سامنے آئی، جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، جو احادیث کہ جو ہمارے اس وقت کے مذہبی فکر کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی ہیں مشکات شریف کی، اور مشکات شریف جو ہے وہ علم حدیث کا گویا کہ وہ تو پرائمر ہے، سب سے پہلی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے۔ وہ دورہ حدیث جو ہے تکمیلی درجہ وہ تو بعد میں آئے گا، لیکن موقوف علیہ جس کو کہتے ہیں اس میں بھی مشکات شامل ہے۔ اس کے بغیر تو گویا کہ کسی درجے میں بھی تعلیم دین کا کوئی مرحلہ طے ہوتا ہی نہیں، لیکن اس کے بھی الفاظ فرمایا کہ بڑے نامانوس الفاظ ہیں، حالانکہ مشکات کی روایت ہے۔ اسی طرح کا واقعہ یہ جو میں ذہن میں آ گیا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اب یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ یعلم الخیر، اس کی بھی گویا کہ شرح اس حدیث کی روشنی میں کی جائے گی۔ خیر کا سکھانا، حکمت کی تعلیم، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینا، یہ سب گویا کہ تفقہ دین میں اس کے لیے سر فہرست ہوگا یہ یتلون کتاب اللہ ہے، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم۔ اب 2 حدیثیں اور ہیں چھوٹی چھوٹی، جن میں سے ایک میں تو بہت بڑی بشارت بھی ہے اور اس کے اندر مضمر ایک تنبیہ بھی ہے، اور دوسری جو ہے وہ خالص تنبیہ والی اور انذار والی حدیث ہے۔ دارمی نے اور طبرانی نے اور خطیب نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ بھی مرسل ہے، یعنی یہ کہ کوئی تابعی اگر براہ راست حضور کی طرف کسی قول کو منسوب کرتا ہے، درمیان میں صحابی کا نام نہیں لیتا، اس کو کہتے ہیں حدیث مرسل۔ تو یہ حضرت حسن سے مرسلن روایت ہے، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ۔ جس شخص کو موت آئی اس حال میں کہ وہ ابھی علم کے حصول میں مشغول تھا، لیکن اس کا مقصد تھا اسلام کو زندہ کرنا، احیاء اسلام، حصول علم کا مقصد یہ ہو۔ کوئی پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کی جا رہی ہے اس لیے کہ کوئی کیریئر ہے جو اختیار کرنا ہے، جیسا کہ بالعموم الا ماشاءاللہ عام طور پر ہمارے ہاں کا جو مذہبی تعلیم کا نظام ہے اس میں ایک خاص قسم کا کیریئر ہے جس کو سامنے رکھ کر وہ تعلیم جو ہے دی جاتی ہے اور حاصل کی جاتی ہے۔ وہ کیریئر نہ ہو، کوئی مناصب کا حصول پیش نظر نہ ہو، جیسے کہ اگلی حدیث کے اندر بہت ہی کھل کر بات آ جائے گی کہ اور کون کون سے مذموم مقاصد ہو سکتے ہیں جن کے تحت کے دین کا علم حاصل کیا جاتا ہو یا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ مثبت طور پر جو بشارت آ رہی ہے اس میں شرط یہ ہے کہ یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، وہ تحصیل علم میں لگا ہوا ہے اس مقصد کی خاطر کہ احیاء اسلام کا کام کرے گا، جد و جہد کرے گا۔ ظاہر بات ہے دین سیکھے گا تو آگے سکھائے گا۔ دین زندہ کیسے کیا جائے گا اگر اس کا علم ہی مر چکا ہو؟ اس علم کو پہلے خود اپنے اندر زندہ کرنا ہے، پھر لوگوں کے اندر اس کو پھیلانا ہے۔ تو فرمایا جو شخص اس کام میں لگا ہوا ہے، ابھی وہ تحصیل علم سے فارغ نہیں ہوا اور موت آ گئی، تو فرمایا بینہ و بین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، تو اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا۔ یہ ہے نیت کے اعتبار سے حصول علم کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ اس کی اہمیت ہے، یہ اس کی حیثیت ہے کہ صرف ابھی اس کے اندر مشغول ہے، ابھی اس کی تکمیل نہیں ہوئی ہے، احیاء اسلام کی جد و جہد عملاً اس نے شروع نہیں کی ہے، لیکن علم حاصل کر رہا اس مقصد کے تحت کہ دین کو زندہ کرے، تو اس کا بھی مقام و مرتبہ اللہ کی نگاہ میں یہ ہے۔ اور آخری جو ہے اس میں یہی مضمون منفی اعتبار سے کہ کون کون سے مذموم مقاصد ہو سکتے ہیں جن کے تحت علم حاصل کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہر طالب علم کو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے حضرت کعب ابن مالک سے رضی اللہ تعالی عنہ، من طلب العلم
لیجاری بہ العلماء ولیماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ جس شخص نے علم حاصل کیا، تین مقاصد ہیں بڑے پیارے، پھر وہی فصاحت و بلاغت کا ایک بہت عمدہ نمونہ ہے۔ لیجاری بہ العلماء، تاکہ علماء کی ہمنشینی اختیار کر سکے۔ بہرحال علماء کی چونکہ عزت ہے، قدر و منزلت ہے، اب ظاہر بات ہے کوئی شخص بالکل بے علم ہے، ان کی محفل میں کیسے بار پائے گا؟ تو اس قدر و منزلت سے حصہ پانے کے لیے انسان علم حاصل کرتا ہے کہ میں بھی ان کی محفل میں بیٹھوں، جیسے ان کا ہمنشین بن جاؤں، ان کا جلیس بن جاؤں، تاکہ یہ کہ جو عزت جو وقار انہیں حاصل ہے وہ مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء، یا یہ کہ بے وقوفوں پر روب گانٹ سکے، جھگڑ سکے ان سے، ان کے اوپر اپنے علمی تفوق اور برتری کا جو ہے وہ سکہ بٹھا سکے۔ یہ دوسرا وہ مذموم مقصد، عوام کے اوپر روب ڈالنے کے لیے اور اہل علم کی مجلس میں بار پانے کے لیے۔ او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا یہ کہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے چہروں اور توجہات کو اپنی طرف مرکوز کر لوں، میں مرجع خلائق بن جاؤں، لوگ میرے ہاتھ چومنے لگیں، لوگ میرے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھیں، زانوئے تلمس طے کریں۔ اور یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، لوگوں کے چہروں کو توجہات کو اپنی طرف منعطف کرانے کا اسے ذریعہ بنا رہا ہو۔ ادخلہ اللہ النار، اللہ تعالیٰ اس شخص کو لازماً جہنم میں پہنچا کر رہے گا، آگ میں داخل کرے گا۔ یہ تو میں نے احادیث آپ کو سنائی ہے کہ علم کی جو فضیلت ہے مطلقاً وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے، خاص طور پر بمقابلہ عبادت، زہد، عبادت، ریاضت، بمقابلہ تعلیم و تعلم، تعلیم الناس الخیرہ، لوگوں کو خیر کی، حکمت کی تعلیم دینا، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، اس کا ان دونوں کا تقابل آپ کریں تو یہ جو ہے نسبت و تناسب صحیح ذہن کے اندر رہنا چاہیے، تبھی ہماری جو ٹائم ایلوکیشن ہے، اپنی توجہات اور محنت اور جد و جہد ہے، اس کے اندر صحیح توازن قائم ہو سکے گا۔ اب دوسری بات، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کا جو میرا یہ وقت میں لے رہا ہوں بطور ایک تتمے کے، وہ ہے علم کی اقسام۔ اس کے اعتبار سے چونکہ میں بار بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ رکوع جو ہے چوتھا رکوع سورہ بقرہ کا، یہ میرے نزدیک اہم ترین مقام ہے اس موضوع پر، تو ایک گویا کہ نگاہ بازگشت ہم ڈال رہے ہیں اقسام علم پر۔ اس میں چند چیزیں جو میں نے یہاں درج کی ہیں وہ اس لیے تاکہ تیزی کے ساتھ ہم گزر جائیں۔ ایک تو بڑا پرانا حکیمانہ مقولہ ہے اور اغلباً یہ ابن خلدون کا قول ہے، العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان۔ علم دو ہے، دو قسم کے علم ہے، علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم الابدان، بدنوں کا یا اشیاء کا یا چیزوں کا، باڈیز کا علم، ظاہر بات ہے فزیکل آبجیکٹس، فزیکل باڈیز، ان کا علم۔ اور دوسرا علم الادیان، دین کا علم، اوامر و نواہی، خیر و شر کا علم، اس کی پہچان۔ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں واقعہ یہ ہے کہ اسی کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں ذہن میں اس کا ایک ربط قائم کر سکتے ہیں، ایسوسیشن، مینٹل ایسوسیشن۔ علم الاسماء، یہ گویا کہ علم الاشیاء ہے، علم الابدان ہے، وہ ہے جس کی بنیاد پر خلافت کا معاملہ ہے۔ اس لیے کہ جب جو بھی استفہام تھا فرشتوں کا، وہ در حقیقت اس کا جو جواب اللہ نے دیا ہے تو وہ اسی حوالے سے کہ میں صرف اسے اختیار اور خلافت نہیں دے رہا، علم دے رہا ہوں۔ تو یہ علم الاسماء ہے۔ اور دوسرا جس کا اختتام پر ذکر ہوا ہے وہ ہے ہدی من اللہ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو علم کے گویا کہ یہ دو گوشے یا دو شاخیں جو ہیں، دو سورسز جو ہیں علیحدہ معین ہو گئی۔ اسی کو ذہن میں ہم یوں رکھ سکتے ہیں کہ علم انسانی دو علوم کا مجموعہ ہے۔ ایک علم ہے حیوانی، یہ ذرا غور طلب ہے کہ انسان بھی ایک حیوان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اگرچہ حیوانات کی فہرست میں بہت بلند مقام ہے، اس کا بہت اونچا ہے، چاہے وہ آپ ایوولوشن کے ماننے والوں کے حوالے سے جان لیں کہ ٹاپ آف دی ٹری آف ایوولوشن، ٹاپ پر ہے ہومو سیپین، انسان جو ہے ہائیسٹ ایوالوڈ اینیمل۔ ورنہ یہ کہ بہرحال اگر اس نظریے کو آپ چھوڑ بھی دیں تب بھی کوئی شک، اس کے انکار کی تو نہیں ہے کہ انسان حیوان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ برتر ہے، افضل ہے، سب سے بلند ہے، اعلیٰ ہے۔ لیکن یہ کہ انسان نرا حیوان نہیں ہے،
یہ ہے در حقیقت حکمت قرآنی کا اہم ترین اور سب سے زیادہ بنیادی ایشو کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے. اس کا دوسرا وجود ہے روحانی وجود، اور یہ مکمل وجود ہے انڈیپینڈنٹ آف دس باڈی. اس بات کو میں زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو روح کے وجود اور جداگانہ تشخص کو مانتے بھی ہیں وہ بھی در حقیقت اس حقیقت سے واقف نہیں ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ اپنا وجود رکھتی ہے. یہ جسم ہمارا، جسم جمع جان، یہ ہے ہمارا حیوانی وجود، اور روح جو ہے وہ ہمارا ایک مستقل وجود ہے، روحانی وجود. یہ دونوں ملے ہیں، کیسے ملے یہ ہم نہیں جانتے. اتصال بے تکیف بے قیاس، حس رب الناس را با جان ناس. یہ اتصال جو ہے ہم کسی مثال سے تشبیہ سے بھی نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہیں دونوں ملے ہوئے. اور اس کے لیے میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں آج تک یہی معلوم نہیں جان کا تعلق جسم سے کہاں ہے، کیسے ہے، کس طور سے، کچھ پتہ نہیں. ساری فزیولوجی، ساری اناٹومی جتنی بھی ترقی ہو گئی ہے، مائکروسکوپ کے ذریعے سے جینز تک پہنچ گئے ہیں، جینیٹکس جو ہے اس کے اندر نہ معلوم کہاں تک انسان چلا گیا. ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ جسم اور جان کا رشتہ ہے کیا اور کیسے ہے، کس عضو سے متعلق ہے، کیا اس کی کیفیت ہے. اسی اعتبار سے اس سے بھی زیادہ ایک لطیف تر حقیقت یہ ہے روح کا، حیوان انسان اور روح انسان کا امتزاج اور تعلق اور اتصال کس طور سے یہ ہم نہیں جانتے. لیکن یہ کہ شیخ سعدی کا یہ شعر میں نے بارہا سنایا آپ کو، آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. یہ ایک معجون ہے، مرکب ہے، وجود کا حامل ہے، ملی جلی شے ہے. جیسے کہ سورۃ الدہر میں بھی یہ لفظ آیا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ملا جلا نطفہ. لیکن اس سے تو مراد ہے ایک سیل جو ہے وہ ماں کی طرف سے آیا ہے، اور ایک ہی سیل اور ایک ہی خلیہ ہے جو باپ کی طرف سے آیا ہے. دونوں کے امتزاج سے وہ نطفۃ امشاج وجود میں آیا. لیکن ایک اور امشاج کی کیفیت اس کے اندر ہے کہ اس کا ایک وجود حیوانی ہے، ایک وجود روحانی ہے. تو ایک علم وہ ہے جو حیوانی علم کی ارتقائی شکل ہے. میں وہ بعد میں تقسیم کر دوں گا، اس لیے کہ وہ بہترین تقسیم جو میرے علم اور آج تک کے مطالعے کی جو بھی میری وسعت ہے یا جو بھی جس درجے میں بھی میں آج تک سیکھ سکا ہوں، اس کے پہلو سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جامع ترین انداز میں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابقات، جس کا ابقہ اول کل ایک صفحے پر مشتمل ہے، اس قدر جامع ہے وہ ایک باب چھوٹا سا ایک صفحے کا کہ اس میں علم کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے علم کی حقیقت کو بالکل روشن اور مبہن کر دیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ علم انسانی کے 3 ذرائع ہیں. علم بالحواس، سینس آرگنز کے ذریعے سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں. نمبر 2 علم بالعقل، یہ کمپیوٹر جو ہمیں دیا گیا ہے، یہ دماغ، یہ ہے کہ جو پھر اس سینس ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے، نتیجے نکالتا ہے. پھر یہ کہ یادداشت میموری ہے، جیسے آج کل آپ کے کمپیوٹرز کے اندر میموری ہے. اب تو نہ معلوم کس کس چیز میں میموری شامل کر دی گئی ہے. آپ نے وہ چیز جو ہے وہاں کر دی، اب وہاں پر وہ معلومات موجود ہیں. جب کبھی کوئی نیا مسئلہ آئے گا متعلق، وہ فوراً پوری میموری کے ساتھ جو ہے اس کا ایک تعلق قائم ہوگا اور اسی کے حساب سے وہ سٹور ہو جائے گا. پھر نتیجے نکلیں گے، استنباط ہوگا، استدلال ہوگا. یہ دونوں چیزیں مل کر در حقیقت یہ حیوانی علم ہے. یہاں میں ربط قائم کر دینا چاہتا ہوں ان دونوں چیزوں کے اندر. علم بالحواس، علم بالعقل. حیوانات بھی اگرچہ کہہ دیا جاتا ہے کہ انسان حیوان عاقل ہے، عقل حیوانی جو ہے وہ حیوانات میں بھی موجود ہے. وہی سینس پرسپشن اور پھر اس سے نتیجہ نکالنا. میں نے بارہا ایک سادی سی مثال دی ہے اس لیے کہ وہ میری اپنی آبزرویشن تھی. ایک کیڑا ایک خاص رخ پر جا رہا تھا، میں نے اس کے آگے ایک تنکا رکھ دیا، اس نے اپنا رخ بدل لیا. گویا کہ سینس پرسپشن ہے اس کے اندر. اس نے محسوس کیا ہے کہ کوئی رکاوٹ ہے اور اس رکاوٹ سے مجھے بچنا ہے. فیصلہ کیا ہے، ریزننگ ہے. اس نے ڈائریکشن چینج کی ہے اور ریزننگ کے بغیر نہیں ہے. پھر یہ کہ میں نے دوبارہ اس رخ پر بھی رکھ دیا، پھر اس نے اپنا رخ بدلا. 3-4 مرتبہ کے بعد پھر اس نے اس تنکے کے اوپر سے اس کو کراس کیا اور گزرا اس کے اوپر سے. معلوم ہوا کہ ڈیسیژن، فیصلہ اس حد تک کہ یہ رکاوٹ جان نہیں چھوڑ رہی، لہذا آئی ہیو ٹو اوور کم اٹ. اب یہ فیصلہ جو ہے، یہ سارا استدلال، استنتاج، یہ سارا جو ہے اس سے نتیجہ نکالنا، پھر اس پر عمل کرنا، اسی کو آپ 1000 سے لاکھ سے کروڑ سے ضرب دے لیجئے تو انسان کا بھی جو یہ کمپیوٹر بہت ڈیولپڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ برین، یہ جو بھی دماغ ہے، یہ تو حیوانات کے اندر موجود ہے.
سینٹرل نروس سسٹم پورا کا پورا ان کے اندر موجود ہے. ان کے اندر سینسیشنز بھی ہیں، ان کے اندر پھر فیلنگز بھی ہیں، پھر ان کے اندر فیصلے کرنا اور کوئی نتیجے نکالنا، اس نتیجے پر پھر عمل کرنا. جیسا کہ سادہ سی مثال سے میں نے واضح کر دیا ہے، ہمارا سارا علم انسانی جو ہے یا علم حیوانی ابھی میں کہہ رہا ہوں، جو ایک رخ ہے ہمارے علم کا، اس کا سارا جو ہے بنیاد انہی دو چیزوں پر ہے. اور یہ علم یقیناً انسان میں بہت ترقی کر گیا ہے، لیکن یہ ابھی ایک ہی شعبہ ہے علم کا. تیسرا جو ہے سورس علم کی، جو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ابقات میں، اس کتاب کا تعارف میں نے پہلے بھی کرایا، آج پھر نوٹ کرا دوں. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے ہیں، فلسفہ اور تصوف کے جو بلند ترین اور مشکل ترین اور غامض ترین جو مسائل ہیں ان پر، سطعات، ہمعات، لمعات، چھوٹے چھوٹے رسالے، لیکن پڑھنا آسان نہیں، ان کا سمجھنا آسان نہیں ہے. تو یہ پوتے ہیں شاہ اسماعیل شہید، انہوں نے اپنے دادا کے ان رسائل کی تسہیل کے لیے اتنی موٹی کتاب لکھی، یا بقات. اور واقعہ یہ کہ اس کو بھی پڑھنا اور سمجھنا آسان کام نہیں. جب تک کہ قدیم منطق اور قدیم فلسفہ اس سے انسان واقف نہ ہو، عام آدمی کے لیے، جدید تعلیم یافتہ انسان کے لیے اس کتاب کا پڑھنا اور سمجھنا آسان نہیں. لیکن مجھ پر تو اس کی عظمت کا جو انکشاف ہوا، اس ابقہ اول کو پڑھتے ہی کہ واقعہ یہ ہے کہ علم کی گہرائی، رسوخ فی العلم. تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ علم بالقلب. یہ علم بالقلب، قلب چونکہ مسکن ہے روح کا، یہ ہے روح کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے. اور قرآن مجید اس پر گواہ ہے. وہ کہیں لفظ تعقل بھی کہتا ہے، لہم قلوب لا یعقلون بہا، ان کے پاس دل ہے، اس سے تعقل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں. لا یفقہون بہا بھی آیا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا فتعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. تمہارے دل ہوتے فیعقلون بہا، پھر اس سے وہ عقل جو ہے اس کو استعمال کرتے اور اس سے سمجھ حاصل کرتے. اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آنکھیں تو ابو جہل کی اندھی نہیں تھی، دل اندھا ہو گیا تھا. دل سے مراد وہی روح ہے. اس لیے کہ انسان مرکب ہے، مرکب اس کا ایک وجود حیوانی، اس کے علم کے دو شعبے ہیں، علم بالحواس، علم بالعقل. یہ حیوان میں بھی ہے لیکن انسان میں یہ بہت ڈیولپڈ ہے. اور یہ جو چاہے ہمارے سینس آرگنز زیادہ ڈیولپڈ نہیں ہے، لیکن یہ جو کمپیوٹر برین کا ہے یہ بہت ڈیولپڈ ہے، یہ سپر کمپیوٹر ہے. اور اس کا تو واقعہ یہ ہے کہ اس کی گہرائی کو اور اس کے تمام پہلوؤں کو آج تک انسان سمجھ نہیں سکا ہے، کیا کیا کچھ امکانات اس کے اندر ہیں. یہ سپر کمپیوٹر. لیکن دوسرا گوشہ جو ہے روح انسانی، جس کا مسکن ہے قلب، وہ روح انسانی دیکھتی بھی ہے لیکن ان آنکھوں کے ذریعے نہیں، اس کا دیکھنا ڈائریکٹ ہے. وہ سنتی بھی ہے لیکن ان کانوں کے ذریعے سے نہیں، اس کا یہ سننا جو ہے وہ بھی براہ راست ہے. پھر وہ سوچتی بھی ہے لیکن اس کی سوچ، اس کا تعقل اس دماغ کے تعقل سے بالکل جدا شے ہے. یوں سمجھیے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان میں دو عقلیں ہیں جو اللہ نے رکھی ہیں. ایک عقل حیوانی ہے جس کا تعلق اس دماغ کے ساتھ ہے، اس برین کمپیوٹر کے ساتھ ہے، اور ایک عقل روحانی ہے جس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے. اس لیے کہ قلب جو ہے وہ مسکن روح ہے. اس کے بعد ذرا یہ دوسرا جو میں نے کچھ تقسیم کی ہے، بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں یہ کارڈ بھی میں آپ حضرات کے لیے اس کی کروا دوں گا کاپیز. میں نے یہ دو خانے علیہ علیہ قائم کیے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے. علم بالحواس جمع علم بالعقل، یہ ہے در حقیقت وہ انسان کا حیوانی علم. اور دوسرا ہے اس کے مقابل میں علم بالقلب یا روح، علم بالروح. اور اسی کے لیے دوسرا لفظ ہے وحی. اس کی وضاحت ابھی مزید ہو جائے گی. یہ جو دو علم ہیں، ان سے جو کچھ انسان حاصل کرتا ہے علم بالحواس اور علم بالعقل سے، اس کے بھی پھر دو شاخیں نیچے ہیں. پہلا ہے سائنس، فزیکل آبجیکٹس کا علم، مادی علم. آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے سنا، دماغ نے نتیجہ نکالا، اس کو کہیں درج کر لیا، پھر اور مزید آبزرویشن، مزید سینس ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا، پھر نتیجہ نکالا. سائنس ٹیکنالوجی، اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور اس کی پھر بے شمار شاخیں ہیں جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں. کبھی فزکس ایک مضمون کا نام تھا، اب نہ معلوم سینکڑوں شاخیں ہو چکی ہیں. کبھی کیمسٹری ایک مضمون ہوتا تھا، اب اس کی نہ معلوم کتنی شاخیں ہو چکی ہیں. اس اعتبار سے شاخ در شاخ. اور یہ علم ہے انسان کا، یہ علم الاسماء جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا. یہ اس کی ایکسفولیشن ہے، یہ اس کا ظہور ہے، یہ اسی کی توسیع ہے.
یہ جیسے آم کی گٹھلی میں سے پورا آم کا درخت برآمد ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ پورا علم جو ہے وہ اس علم الاسماء جو حضرت آدم کو دیا گیا، یہ در حقیقت سب اس کا ظہور ہے۔ اور اس کے ضمن میں ایک لفظ میں نے نیچے لکھا ہے، اس کی شاخیں بے شمار اور اس کا عروج بے پناہ۔ اس کے عروج کے لیے اقبال کا وہ مصرع جو ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ واقعہ یہ ہے، یہ عروج جس حد تک ہے ابھی کہاں جائے گا، ابھی تو یہ مسلسل چل رہا ہے۔ یہ اس انسانی علم کی ایک شاخ ہے، لیکن اس انسانی علم کی جو حواس اور عقل سے ہی وجود میں آتا ہے، ایک دوسری شاخ بھی ہے اور وہ فلسفہ ہے۔ انسان کلیات کا علم بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو علم ہے سائنس کا، فزیکل سائنسز کا، یہ تو بٹ بائی بٹ، قدم بہ قدم، تھوڑا تھوڑا یہ مسلسل ترقی کرتا رہا اور ترقی کرتا رہے گا، ابھی نہ معلوم کہاں تک جائے گا۔ ہو سکتا ہے 100 سال بعد لوگ یہ سمجھیں ہمارے بارے میں، اس دور کے بارے میں، کہ یہ لوگ تو بہت ہی کم معلومات رکھتے تھے، جاہل تھے۔ جیسے آج ہم اپنے سے 100-200 سال پہلے والوں کے بارے میں وہ فکریں چست کر دیں کہ انہوں نے یہ سمجھا، یہ تو بڑی احمقانہ بات تھی۔ تو یہ علم تو ابھی ترقی پذیر ہے، اور کہاں تک جائے گا اس کی انتہا وہی ہے جسے دجالی فتنے کے حوالے سے احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اور دجالیت اصل میں نام کس شے کا ہے وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں آپ سے، لیکن فلسفہ نام ہے عقل جو ہے وہ چھلانگیں لگا کر کچھ اس کائنات کی اصل حقیقتوں کا بھی سراغ لگانا چاہتی ہے، کلیات کا علم حاصل کرنا چاہتی ہے، جزئیات کا نہیں۔ یہ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، اس کا انتہا کیا ہے، زندگی کیا ہے، آغاز کیا ہے، اختتام کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہے یہ وہ سائنس، فزیکل سائنسز کے دائرے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ ہے جس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں۔ یہ بھی انسانی علم ہے، لیکن اس کے پھر دو حصے کر لیجئے۔ ایک ہے ما بعد الطبیعات، جو ابھی میں نے سوالات ابھی آپ کے سامنے رکھے، ان کا جواب انسان تلاش کرتا رہا، حکما، فلاسفہ۔ یہ یوں سمجھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی سینکڑوں برس پہلے لوگوں کے غور و فکر کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ مختلف ممالک میں، چین ہو، ہندوستان ہو، ایران ہو، یونان ہو، یہ فلاسفہ حکما پیدا ہوئے۔ اور دوسرا پھر ہے عمرانیات، انسانی زندگی کے جو اجتماعی گوشے ہیں، معاشرتی اقدار کیا ہونی چاہیے، سیاسی نظام کیا ہونا چاہیے۔ اب پلیٹو نے جو کتاب لکھی تھی ریپبلک، وہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح سے بھی تقریباً 300-400 برس قبل، ارسطو کے بھی استاد ہیں افلاطون، اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں ان سے 300 سال یا 400 سال قبل کی بات ہے۔ اس اعتبار سے وہ عمرانیات، اور اسی کے گوشے سیاسیات ہے اور سماجیات ہے اور اقتصادیات ہیں اور جو بھی ہو، سوشالوجی، اور آج کل بڑا علم بن گیا، یہ سب اس کی شاخ ہے۔ یہ ہے سارا کا سارا علم انسانی جو حیوانی علم کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ دوسرا علم ہے علم بالقلب۔ اس کی ذرا حقیقت کو سمجھ لیجئے۔ روح انسانی جو تلقی کرتی ہے، تلقی کا لفظ آج کے بھی ہمارے درس میں آیا، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، حاصل کرنا۔ روح انسانی جو نالج گین کرتی ہے وہ علم بالقلب ہے۔ اس کے دو حصے ہیں، یا علم بالروح ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو القائے شیطانی اور وسوسہ نفسانی سے محفوظ ہو، وہ ہے وحی نبوت۔ انبیاء کرام کے پاس یہ علم آتا تھا، یہ علم حواس ظاہری کے ذریعے سے نہیں آیا ہے۔ اما یاتینکم منی ھدی، یہ آیا ہے براہ راست قلب پر، فإنہ نزلہ علی قلبک، نازل کیا آپ کے قلب پر۔ براہ راست نزول جو ہے اس کا وہ قلب محمدی پر ہوا ہے قرآن مجید کا، آپ کے حواس ظاہری کو اس میں کوئی دخل حاصل نہیں۔ تو یہ ہے محفوظ وحی نبوت۔ اور غیر محفوظ یہ چیز ہے کہ جو آج کل ہمارے ہاں کے جو ریشنلسٹ ہیں، چاہے وہ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، دین کے میدان میں بہت بھاگ دوڑ بھی ہے، دینی تحریکیں بھی ہے، جد و جہد بھی ہے، لیکن اس گوشے سے چونکہ متعارف نہیں ہے بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کی جو بصیرت باطنی ہے اس میں یوں سمجھیے کہ اس کی ایک آنکھ بالکل بند ہے۔